السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کا طریقہ اور نیت کہ جب ایمان والے بھائی عیدگاہ میں چلے جائیں اور امام صاحب عید کی نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو جائیں، صفیں سیدھی ہونے لگیں، سب کھڑے ہو جائیں تو سب سے پہلے نیت کر لیں 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ماضائی 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میں کعبہ شریف کی طرف پیچھے پیش امام کے اللہ اکبر۔ اگر کسی کو اس طرح نیت زبان سے کہنی نہیں آ رہی ہے، جبکہ یہ تو افضل ہے، تو اگر زبان سے کہنی نہیں آ رہی تو وہ خالی دل میں نیت کر لے کہ میں عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، بس اتنا بھی کافی ہے۔ حدیث پاک سے یہی نیت ثابت ہے جو اصل دل کی ہے، لیکن اگر وہ زبان سے کہہ لے تو یہ افضل ہے۔ تو امام صاحب نیت کرنے کے بعد جب نیت باندھ لیں گے، مقتدی حضرات بھی نیت باندھ لیں گے، سبھی حضرات پھر سبحانک اللہم پڑھیں گے، امام صاحب بھی سبحانک اللہم پڑھیں گے، مقتدی بھی سبحانک اللہم پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد امام صاحب اب 2 تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے۔ تیسری تکبیر پر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب امام صاحب ہاتھ باندھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ اور پھر قرات کریں گے، یعنی الحمد شریف پڑھیں گے، الحمد شریف کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع ہوگا، رکوع سے کھڑے ہو کر پھر 2 سجدے ہوں گے، پھر امام صاحب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے امام صاحب کھڑے ہونے کے بعد قرات کریں گے اور مقتدی حضرات اس قرات کو توجہ سے سنیں گے کان لگا کر، اور قرات کرنے کے بعد یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد سورت ملانے کے بعد امام صاحب 3 تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑیں گے، 3 تکبیر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے، امام بھی اور مقتدی بھی، اور پھر رکوع سے اٹھ کر پھر 2 سجدے کریں گے، 2 سجدے کرنے کے بعد تحیات ہوگی، پھر سلام پھر دیا جائے گا، یہ نماز مکمل ہو گئی۔ اب کچھ جگہوں پہ کیا کرتے ہیں کہ نماز مکمل ہونے کے بعد دعا نہیں مانگتے بلکہ خطبہ پڑھتے ہیں، پہلے خطبہ پڑھتے ہیں اس کے بعد دعا مانگتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت یہی ہے کہ نماز مکمل ہونے کے بعد دعا کی جائے تو پہلے دعا کریں اور دعا کرنے کے بعد میں خطبہ دیں۔ اب خطبہ امام صاحب ممبر پر آ کر کے خطبہ دیں گے، تمام مقتدی حضرات اس کو توجہ کے ساتھ خطبے کو سنیں گے، اور اس کے بعد پھر اپنے گھر کو واپس لوٹیں گے اللہ کی رضا کا پروانہ لے کر کے۔ اس میں ایک چیز کا اور خیال رکھنا ہے کہ عید کے دن عید کی نماز کی وجہ سے یہ سمجھنا کہ آج عید ہے آؤ گلے مل لیتے ہیں، تو عید کی وجہ سے گلے ملنا یہ ٹھیک نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ ہاں اگر کسی کا معمول یہی ہے کہ جب بھی کسی مہمان سے ملتا ہے، کسی آدمی سے ملتا ہے تو پھر وہ اس سے گلے ہی ملتا ہے، تو پھر وہ عید کے دن بھی گلے مل رہا ہے، تو سنت ہے معانقہ کرنا، تو وہ سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ لیکن عام طور پر تو وہ گلے کسی مہمان سے نہیں ملتا، کسی بھی آنے والے سے، لیکن عید والے دن عید کی وجہ سے خاص طور سے وہ گلے مل رہا ہے، تو پھر یہ گلے ملنا یہ سنت کے خلاف ہوگا عید کی وجہ سے۔ ہاں مصافحہ کرنا سنت ہے، سب سے مصافحہ کرے، عید کی مبارکباد دے، رشتہ داروں کو دے، دوستوں کو، احباب کو، سب کو عید کی مبارکباد دے، اور عید کی وجہ سے معانقہ کرنا، گلے ملنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کسی کا معمول ہے برابر گلے ملنے کا تو پھر وہ عید والے دن بھی گلے مل سکتا ہے، اور مصافحہ کرنا سنت ہے، اور سب کو عید کی مبارکباد دے۔